دیا ہے، یہ شرف تجھے دیا ہے کہ تو اپنے اختیار سے اللہ کو اس گھر کا مکین بنا سکتا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآلہ۔ معصوم سے حدیث ہے اسی کے انک لعلی خلق عظیم کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ عز وجل ادب نبیہ علی حبہ، رسالت مآب کا کی تعدیب اپنے محبت میں قرار دی ہے، یعنی دل مصطفیٰ میں خدا گھر کر گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ اخلاق عظیم کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اخلاق بہت اہم ہے، ہمارے ہاں اتنی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اخلاق اس لیے اہم ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، عقیدہ ہے یا نہیں، اس کا اظہار اخلاق سے ہوتا ہے۔ اگر ایک درخت ہے اس پہ پھل لگتے ہی نہیں ہیں اور وہ کہے میں بہت پھلدار درخت ہوں، اگر پھلدار درخت ہو تو پھل بھی دکھاؤ نا، پھل لگے ہوئے بھی ہونے چاہیے، تواضع بھی ہونا چاہیے۔ اگر پھل لگتے ہیں تو پھر تواضع بھی آ جاتا ہے۔ اگر دل میں محبت اہل بیت ہے اور تواضع نہیں ہے، ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، محال۔ اپنے آپ سے جھوٹ مت بولو، اپنے رب سے جھوٹ مت بولو، اپنے امام سے جھوٹ مت بولو، بول نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، صرف دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ۔ میں بہت محب اہل بیت ہوں، میرے دل میں اہل بیت کی بہت محبت ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، تو یہ دنیا کی محبت، یہ ریاست کی محبت، یہ مسجدوں امام بارگاہوں میں چھوٹی چھوٹی پوسٹ پہ لڑائیاں، غیبت، ایک دوسرے کے خلاف بہتان تراشی، یہ کیا ہے؟ یہ تو اخلاق نہیں ہے۔ آپ اگر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، کوئی دنیاوی کام نہیں کرتے، صرف مسجدیں بنواتے ہیں، مسجد بھی اپنے پیسے سے بنواتے ہیں، جو مسجد بنا رہا ہے اس نے کوئی کام خراب بھی کیا، صحیح نہیں بنایا، دروازہ غلط لگا دیا، اینٹیں غلط دی، اگر آپ نے اس کی بے عزتی کی، خدا آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ میرا اینٹوں کا گھر تھا، وہ میرا حقیقی گھر تھا، اس کا دل کیوں توڑا؟ اس انسان کی حرمت میرے کعبے کی حرمت سے بڑھ کر تھی، تو اگر میرے لیے کر رہا تھا، میرا گھر بنا رہا تھا، تو تجھے کس نے یہ اجازت دی؟ ہم اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، ہم مجلس کی راہ میں کر رہے ہیں، یہ جو آ رہا ہے اس نے یہ غلطی کی، اس نے وہ غلطی کی۔ اپنی غلطیوں کا پروندہ کبھی دیکھا ہے؟ ہم نے کتنی غلطیاں کی ہوئی ہیں، کتنی آسانی سے اپنے آپ کو معاف کر دیتے ہیں، تو اپنے مومن بھائی کو کیوں معاف نہیں کرتے؟ کسی کی اہانت، کسی مومن کی اہانت، اگر یہ ذہن میں رہے کہ مومن کی اہانت سے اس کا تو دل دکھے گا ہی دکھے گا، تیرا دل بھی خراب ہوگا، تیرے دل میں بھی خدا باقی نہیں رہے گا۔ خدا کی محبت اس دل میں ہو سکتی ہی نہیں ہے جس میں کسی اور کی محبت آ جائے، جس میں دنیا کی محبت آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ روایات ایک خوبصورت نقطے کی طرف آپ کو اشارہ دے رہے۔ دیکھیے انسان ہیں ہم سب کو اپنا پتہ ہے، ہم سب اپنے آپ کو بہت بہتر جانتے ہیں۔ ہم یہ کہیں میرا دل 100% خدا کا، اس میں کوئی دنیا کا خیال آئے ہی نہیں، میں ہر چیز للہ کروں، یہ تقریباً ہم سے ممکن نہیں ہے۔ ہم کیا کریں پھر؟ باتیں سننے میں بڑی اچھی ہیں، دل کو بڑا قرار بھی ملا، پریکٹیکل لائف میں جب جاتے ہیں بھی بہت سی چیزوں سے محبت ہے، بہت سی چیزوں سے عشق ہے، بہت سی چیزوں کا حصول چاہتے ہیں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں دنیا بھی تھوڑی سی ہمارے پاس رہے، آخرت بھی رہے نہ رہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، آخرت میں جہاں جنت کے باہر بھی چارپائی مل جائے کافی ہے۔ میں کوئی ریلیجیس نہیں ہوں، مجلسوں میں جاتا ہوں لیکن میں ریلیجیس نہیں ہوں۔
ممکن ہے؟ نہیں. اس طرف سے 100% ممکن ہے؟ وہ بھی ممکن نہیں. پھر کیا کریں؟ خدا کہتا ہے کہ جو شدید محبت ہے اسے میرے لیے رکھو، باقی کر لو محبت. البتہ یہ بات کہوں، اگر آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، ابھی بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اپنے مومنین سے محبت کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے، یہ عین حب اللہ ہے. ان سے محبت، بچوں سے محبت عین اللہ سے محبت ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کر رہے ہو نا. آپ جب کربلا جاتے ہیں زائرین سے جو محبت کرتے ہیں وہ زائرین سے محبت نہیں ہے، وہ حسین سے محبت ہے یا نہیں؟ ابھی آپ عزاداروں سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ان میں حسین کی خوشبو آتی ہے، ان سے یہ حسین کا نام لینے والے ہیں، اس لیے آپ ان سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت عین خدا سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت عین حب اللہ ہے. حب اللہ اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. اہل بیت سے محبت وہ اپنی جگہ، اس کے علاوہ جو آپ کو دنیا میں تھوڑی بہت محبت ہو جاتی ہے اپنی ریاست سے، اپنی نوکری سے، اپنی پوسٹ سے، نہ جانے کس سے آپ کو جو عنوان ملا ہوا ہے، اس کا میں کیا کروں؟ اسے اگر نہیں نکال سکتے ہو تو اسے شدید نہ ہونے دو، اس محبت کو شدید نہ ہونے دو، اس لیے کہ شدید محبت صرف خدا سے کی جاتی ہے. اور جانتے ہو شدید محبت کیا ہے؟ شدید محبت قبضہ گروپ ہے. قبضہ گروپ کم و بیش سب کا واسطہ پڑا ہوا ہے اس ملک میں. وہ قبضہ گروپ ہے. شدید محبت اگر آئے تو دل میں آ کے جاتا نہیں ہے، وہ پھر قبضہ کر لیتا ہے. کسی چیز سے اگر شدید محبت کرو گے وہ آپ کے دل پہ قابض ہو جائے گا، پھر کسی اور کی محبت کو وہ یہاں نہیں آنے دے گا. کرنی ہے محبت کر لو، لیکن زیادتی نہ کرو. کسی اپنی سیاسی جماعت سے، کسی سیاسی لیڈر سے، کسی دنیاوی شخصیت سے دنیا کی خاطر محبت نہ کرو. اگر اوپر سے آپ کو اظہار محبت کرنا پڑتا ہے، کبھی دل میں کوئی آ گیا نعرہ لگانا پڑتا ہے، لگا لو، کر لو، اس کا جواب تم خود دو گے. البتہ میں کوئی اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں. بہت سے نعرے حرام ہیں، بہت سے جو نعرے ہم لگاتے ہیں جن کی وجہ سے کرپٹ حکمران جو ان ملکوں پہ قابض ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جتنا لوٹتے ہیں، جتنا کرپشن کرتے ہیں، اور اہل بیت کے مشن کے خلاف جو قدم اٹھاتے ہیں اس میں آپ کی شرکت ہے. آسان نہیں ہے آپ نے ووٹ دے دیا آپ سو گئے، نہیں، سوچ کے دینا ہے. اس کے بعد وہ جو کچھ کرتا رہے گا، لوٹے گا وہ، مزے کرے گا وہ، اور عذاب لکھا جائے گا میرے نام عمل میں. میں نے شدید محبت صرف اللہ کے لیے رکھنی ہے. اذا احببت فلا تکسر. معصوم ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. اذا احببت، چاہو لیکن کثرت سے نہیں، شدت سے نہیں. والذین آمنوا احبوا اشد حبا للہ. شدید محبت صرف اللہ کی. اللہ تعجب سے کہتا ہے یہ جو بت پرست ہے نا، یہ اپنے بتوں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کی جاتی ہے، اور جو موحد ہیں وہ اپنے اللہ سے ویسی محبت نہیں کرتے جو اللہ سے کی جانی چاہیے تھی. الذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ اشد حب اللہ کے لیے رکھو. اتنا کرنا تو آسان ہے. سارا دل اللہ کو نہیں دیا جا سکتا، تو یہ تو آسان ہے کہ اگر کسی اور چیز سے محبت ہے اس کا ذکر زیادہ نہ کرو، اس کو کثرت نہ دو، کوشش کرو اسے اگنور کرو. اس دل میں آئے گا، دل سے گزار دو، رکھو نہیں، رہنے نہ دو. وہ ایک دن 2 دن رہ گیا تو یہ جانے والا مہمان نہیں ہے، یہ قبضہ گروپ ہے. آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے، بعض ملکوں میں ایسا بھی ہوتا ہے جو کرائے پہ مکان دیتے ہیں اس میں جان بوجھ کے نقائص رکھ دیتے ہیں، ایسی خامیاں رکھتے ہیں تاکہ کوئی رہے نہیں، 1.5 سال رہے، اس کے بعد خود ہی چھوڑ کے چلا جائے، اس لیے کہ اگر زیادہ رہ جائے تو پھر وہ قبضہ کر لیتا ہے. شدید محبت قبضہ گروپ ہے، اس سے دور رہیں. من عظمت الدنیا فی عینہ، جس کی نگاہوں میں دنیا عظیم ہو. وکبر موقعها فی قلبہ آثرها علی اللہ تعالی.
دنیا کی عظمت جس کے دل میں ہے. دنیا بے وفا ہے یا نہیں؟ کس سے دنیا نے وفا کی ہے؟ کسی سے بھی. کسی کو شک ہے اس کی بے وفائی میں؟ کسی کو بھی شک نہیں. پھر بھی اتنا زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے. جس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. نہ کرو دنیا کا اتنا ذکر. دنیا کو اگر عظمت دو گے، دنیا کو اگر اپنی نگاہوں میں بلند کرو گے تو وہ دن آ جائے گا، پہلے دن نہیں آئے گا. یہ دنیا کی شدید محبت جب دل میں قبضہ گروپ بن کر جم جائے گی تو وہ دن آ جائے گا تم دنیا کو خدا پر ترجیح دو گے. یہ آٹومیٹک ہے، یہ خود بخود ہونے والی چیزیں ہیں. یہ ہم سب کو پتا ہے، یہ ہمارے اپنے اندر کی کہانی ہے. بیان امام فرما رہے ہیں لیکن ہے ہمارے دل کی، ہمارے روز جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ وہ ہیں. کیف یدعی حب اللہ من سکن قلبہ حب الدنیا. وہ حب خدا، حب اللہ کا دعویٰ ہی کیسے کر سکتا ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. دنیا کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ سب کچھ کر سکتا ہوں. میں ٹرانسفر جہاں بھی ہو جائے جا سکتا ہوں، بالکل جا سکتا ہوں. جاب ہے کرنا پڑے گا. جہاں اچھی نوکری مل جائے، جہاں اچھی تنخواہ مل جائے فوراً چلا جاؤں گا. خدا کے لیے اگر کچھ وقت نکالنا پڑے، محرم کے 10 دن بہت ہیں مولانا. عربی بہت مشکل زبان ہے. نماز سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ کی قراءت ہم میں سے کتنوں کی صحیح ہے؟ کتنے کسی کنسلٹنٹ کے پاس گئے ہیں کہ میری نماز صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا بھی شک ہوتا ہے، 2000 5000 10,000 دے کے آپ جاتے ہیں، وہ آگے 10,000 20,000 کے ٹیسٹ اور دے دیتے ہیں. اس کے بعد ساری زندگی دوائیاں اور مفت کی دیتے ہیں. اس دوائیوں سے شفا ملتی ہے یا زیادہ مرض ملتا ہے خدا جانتا ہے. لیکن کتنا زیادہ جاتے ہیں اپنے ایمان کے لیے، اپنی نماز کے لیے کس کنسلٹنٹ کے پاس گئے؟ مفت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے بھی نہیں لیتے. وہ آگے آپ کے لیے ٹیسٹ لکھ کے بھی نہیں دیتے. کون گیا؟ کتنے گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ اللہ سے محبت نہیں، دنیا سے محبت ہے، عنوان سے محبت ہے، پوسٹ سے محبت ہے، لیکن خدا کا نام صحیح لینا نہیں آتا ہے. بسم اللہ کی کا صحیح تلفظ نہیں آتا ہے. اگر بسم اللہ صحیح تلفظ نہیں کر سکتا، بلال ہے کوئی الگ مسئلہ ہے، اس کی بات نہیں کر رہے. جتنا کر سکتا ہے اتنا بھی نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کے نام سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا، بابا آپ آ رہے ہیں تو فلان چیز میرے لیے لیتے ہوئے آنا. باپ بھول کے آ گیا. پہلے دن بھی بھول آیا، دوسرے دن بھی کہا، باپ پھر بھول آیا. مصروف ہیں آپ میں سے اکثر کی، ہم سب کی کہانی یہی ہے، مصروف ہیں زندگی میں. تیسرے دن پھر بھی بھول گیا. چوتھے دن بیٹے کو گود میں بٹھایا، کہا بیٹا میں تجھے بہت چاہتا ہوں. بچے نے کہا بابا اگر مجھے چاہتے تو میری فرمائش بھی یاد رکھتے، تم مجھے نہیں چاہتے. خدا نے جو حکم دیا وہ یاد ہے. نماز یاد رہتی ہے. کیوں نماز یاد نہیں رہتی؟ نماز چھوڑ کر کون سا اہم کام پیش آ جاتا ہے؟ کون سی اہم ڈیل، بزنس ڈیل تمہیں مل رہی ہوتی ہے روز؟ اگر اپنی زندگی کی جو بہترین بزنس ڈیل ہے تمہارے حساب سے اس سے اچھی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اسے بھی اگر نماز چھوڑ کے انجام دو گے، کچھ وقت بعد پتہ چلے گا کہ یہ زندگی کی بدترین ڈیل تھی. یہ وہی ڈیل تھی جس کے بارے میں تم اب کہتے ہو کاش یہ دن آیا ہی نہ ہوتا. اس دن تو بڑے خوش تھے. اس لیے کہ بسم اللہ کے بغیر برکت نہیں ہے. بسم اللہ کے بغیر جو کام کرو وہ کام ابتر ہے. یہ سب حدیث پیش کر رہا ہوں میں، خلاصہ پیش کر رہا ہوں. وقت آ گیا ہے، ہم نے نچوڑ پیش کرنا ہے، ہم نے سمجھنا ہے، ہم نے کچھ فیل کرنا ہے، کچھ تبدیلی اپنے اندر لانی ہے. اس کو پریکٹیکلی بھی ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمارے اخلاق میں نظر آنا چاہیے، ہماری نماز میں نظر آنا چاہیے، ہمارے بزنس میں نظر آنا چاہیے، ہمارے ہر چیز میں نظر آنا چاہیے. اول وقت نماز اگر ہو گئی تو نماز چھوڑ کے جہاں بھی جا رہے ہو بسم اللہ کو چھوڑ کے جا رہے ہو. بسم اللہ کو چھوڑ کے جو بھی کام کرو گے وہ ابتر ہے.
اس میں نقصان ہے، اس لیے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اذن خدا سے چل رہا ہے. اگر تمہیں مل بھی رہا ہے تو وہ تمہارے لیے ڈھیل ہے، وہ تمہارے لیے عذاب ہے، وہ تمہارے لیے عقاب ہے. اسے میرا دل تو سمجھ جاتا ہے، یہ باتیں دل میں اتر بھی جاتی ہیں، لیکن دل کے دو کان ہیں، ایک کان سے رحمان، دوسرے کان سے شیطان. کیا کروں؟ شیطان آتا ہے، پتا ہے، تم جانتے ہو کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ شیطان ہے. اکثر ہم بھول جاتے ہیں، شیطان کی آواز کو پہچانتے نہیں ہیں. اگر شیطان کی آواز کو پہچان جائیں، شیطان کی بات پر کبھی بھی عمل نہیں کریں گے. شیطان آتا ایسے ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ شیطان ہے. امام کے پاس ایک شخص آیا جو وسواس تھا. وسواس کو جانتے ہیں؟ جو شکاک ہوتا ہے، جسے بہت زیادہ شک ہوتا ہے، بہت زیادہ چیزوں کو دھوتا ہے، بہت زیادہ بار بسم اللہ پڑھتا ہے، پتہ نہیں ہر کام میں وسوسہ کرتا ہے، شک کرتا ہے. امام نے اسے کہا پہلی دفعہ جو تم دھوتے ہو پاک کرنے کے لیے وہ تو ہمارے کہنے پہ دھوتے ہو، آفرین، شاباش. دوسری دفعہ کسی کہنے پہ دھوتے ہو؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے خدا کی لعنت ہو شیطان پر. جتنے وسواس ہیں ان کا وسوسہ ختم ہو گیا. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ امام کی بات، میری بات ہے نہیں، کہ پہلی دفعہ تو میرے کہنے پہ دھو رہے ہو، پہلی دفعہ تو میرے کہنے پہ کر رہے ہو، دوسری دفعہ کس کے کہنے پہ؟ شیطان کے کہنے پہ. اور کیا سمجھتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں؟ شیطان پیش ایسے کرتا ہے. حب دنیا کو نکالنا ہوگا. یا عیسیٰ ادب قلبک بالخشیہ، اپنے دل کی تعدیب کرو. الہی لا تؤدبنی بعقوبتک. امام زین العابدین. اللہم صلی علی محمد. مولانا کیا کریں؟ آپ کی سپیچ سنتے ہوئے محرم میں، رمضان میں تو دل بڑا عروج پہ چلا جاتا ہے، پیک پہ چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ ڈاؤن فال آ جاتا ہے، پھر نہیں کر سکتے، وہ حالت برقرار نہیں رہتی ہے. تم سے کس نے کہا وہ حالت ہمیشہ برقرار رہے گی؟ دیکھیں شیطان کرتا کیا ہے. کس نے کہا حالت قلب کی یہ حالت جو مجلس حسین میں ہے، جو فرش اعظام میں ہے، یہ ہمیشہ باقی رہے گی؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ شیطان کہتا ہے بھائی وہاں گئے تھے بہت خوش تھے نا، اب یہاں باقی نہیں ہو، آگے نا اپنی اصلیت پہ بس یہیں رہو. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، دل اوپر نیچے ہوتا رہے گا. آپ تھک جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بہت تھک گیا، جینا چھوڑ دوں گا. نہیں، کہتے ہیں سوؤں گا، آرام کروں گا، پھر انرجی آ جائے گی. فزیکل چیزوں میں تو کبھی یہ نہیں کہا نا کہ بھئی میں تھک گیا اب تو میں جی نہیں سکتا. نہیں، تھک گئے تو کیا ہوا، آرام کر لو، پھر انرجی آ جائے گی. اگر دل ڈاؤن ہو گیا تو کیا ہوا، آرام کر لو، پھر اوپر آ جاؤ گے. ہے نا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں ان القلب یحیی و یمیت، قلب زندہ بھی ہوتا ہے اور مرتا بھی ہے. فاذا حی فادبہ بالتطوع، جب دل زندہ ہو تو مستحبات انجام دو، لمبی عبادتیں کرو، اور جب دل مردہ ہو جائے تو واجبات پر اکتفا کر لو. بھائی مجھ سے ابھی مستحب نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مجھ سے کبھی بھی نہیں پڑھی جائے گی. ابھی نہیں پڑھی جا رہی، صرف واجب پڑھ لو، واجب میں بھی واجبات پر اکتفا کر لو. اب جب تم کبھی اس سچویشن میں چلو گے ہمیشہ یہاں کے ہو، نہیں ہمیشہ یہاں کے نہیں ہو. نہ جانے دل کے معاملات میں، اسلام کے معاملات میں آ کے ہم بہت زیادہ سادہ کیوں ہو جاتے ہیں. مولانا میں بہت پاک تو ہو گیا تھا پھر ہو جاتا ہوں، میں نہاتا ہوں بہت صاف ستھرا ہو جاتا ہوں پھر گندا ہوتا ہوں، ہو جاتا ہوں، پھر کیا کرنا ہے، پھر نہانا ہے نا. کون سا مشکل ہے، کون سی راکٹ سائنس ہے. حدیث سنی بہت اچھا لگا، کچھ عرصے بعد پھر وہ ہو جاتا ہوں، پھر کیا کرنا ہے، پھر حدیث سننی ہے. بہت آسان ہے. اپنے دل کو تطہیر کرنی ہے، دل کو صاف کرنا ہے، اور یہ مسلسل عمل ہے.
یہ عمل چلتا رہے گا، اس عمل میں ہار نہیں ماننی، اس عمل میں شکست نہیں ماننی۔ ہاں میں دل کے امراض کو جانتا ہوں، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی تھکاوٹ ہے اور کون سا مرض ہے۔ اگر تھکاوٹ ہے تو میں آرام کر لوں گا، اگر مرض ہے تو میں پھر علاج کے لیے جاؤں گا، علاج میں بھی کبھی میں دوائیوں سے ٹھیک ہو جاؤں گا، کبھی مجھے آپریشن کرانا پڑے گا، اتنا مجھے پتا ہونا چاہیے۔ آپ کرنا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، سمپل، اسی سے رجوع کرنا ہے، وہ ٹھیک کر دے گا، کوئی مشکل ہے ہی نہیں، وہ کوئی فیس نہیں لے گا، وہ کوئی آپریشن نہیں کرے گا، کوئی ہاسپٹلائز نہیں کرے گا۔ پتہ چل گیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، رحمت حاضر۔ میں کبھی کبھار بہت سوچتا ہوں اور بہت پریشان ہوتا ہوں، صرف زبان سے چند کلمات ادا کرنے سے ہو جائے گا؟ حتیٰ زبان سے ادا نہ کریں، دل میں اگر آ جائے ربنا لا تزغ قلوبنا، آپ کے دل سے گزر جائے کافی ہے۔ یا سریع الرضا، جتنی بھی خطائیں کی ہیں اس کے بارگاہ میں چلے جاؤ، صرف وہ راضی ہونے والا ہے، صرف راضی ہونے والا نہیں ہے، بہت جلدی راضی ہونے والا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ علی قلوبہم، مہر نہیں لگنی چاہیے، اس کا خیال رہے۔ اتنی شدید محبت دنیا سے نہ ہو کہ پھر تیرے دل پر مہر لگ جائے۔ سواء علیہم، ایسے نہ ہو جائیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، نصیحت کرو نہ کرو کوئی فرق نہ پڑے۔ والد جتنا بھی کہتا رہے نماز پڑھو بیٹا، سچ بولو، ایمانداری، کوئی فرق ہی نہ پڑے، پتہ ہی نہ چلے، کوئی اثر ہی نہ ہو، اس حالت تک نہیں آنا۔ اس حالت تک آئے تو پھر کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، ان کے دل پھر زنگ آلود ہو جائیں گے۔ یہ زنگ آلود کیسے ہوتا ہے دل؟ بما کانوا یکسبون، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کیسے میرا دل زنگ آلود ہوتا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ہوائے نفس کی پیروی، خواہشات کے پیچھے چل دینا، دل کو چھوڑ کے۔ وہ دل نہیں ہے، اگر جو شروع سے نہیں تھے، دل دو دل ہیں، دو نہیں کئی دل ہیں، جیسے نفس کئی نفس ہیں، نفس کے زیادہ آپ سنتے ہیں، آپ کو وہ پتہ ہے، اسی دل بھی اسی طرح ہے۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں ایک دل کو زندہ کرنا ہے، دوسرے دل کو مارنا ہے۔ ہم جو امیر المومنین جس دل کو مارنا ہے، جو دل ہی نہیں ہے، اسے دل کہتے ہیں۔ وہ ہوا ہے، وہ ہوس ہے، وہ دل نہیں ہے، وہ دل لگی نہیں ہے، وہ دلدار نہیں ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، تم اگر اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے تو وہ خدا جو ہادی ہے وہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ اضلہ اللہ، کتنی بڑی دھمکی ہے، خدا گمراہ کر دے گا۔ جی قرآن ہے، کیا مطلب خدا گمراہ کرے گا؟ خدا اپنا نظر کرم اٹھا لے گا، خدا تیری طرف دیکھے گا نہیں، خدا نے اپنا لطف اور نظر کرم اٹھا لیا، انسان گمراہ۔ ختم علی سمعہ وقلبہ، پہلے کانوں پہ مہر لگے گی، پھر دل پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کانوں سے آیات الہی سنتا نہیں ہے، یہ اپنے دل تک آیات الہی کو پہنچنے نہیں دیتا، اس کے کانوں پر مہر لگ جائے گی۔ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کی آنکھوں کے سامنے پردے آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اب اس کا دل مسکن خدا نہیں رہا، اب اس کا دل خوبصورت مقام نہیں رہا، اب اس کے دل کی آرائش خدا نے نہیں کرنی، اب اس کے دل کی زیبائش خدا نے نہیں کرنی، بلکہ یہ ایک پتھر بن گیا ہے، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، مختلف آیات ہیں، میں صرف تھوڑے تھوڑے اس کے حصے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اس کا دل کیسا ہوگا؟
جو بھی استدلال پیش کرو، جو بھی منطق پیش کرو، جو بھی آیت پیش کرو، سب کچھ کہے گا ہاں سب صحیح ہے، لیکن دل نہیں مانتا۔ دل کیوں نہیں مانتا ہے؟ اس لیے کہ تیرا دل خدا کا نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے دل پہ مہر لگ گئی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کا دل صحیح ہاتھوں میں ہے، آپ کا دل محبت اہل بیت میں ہے، آپ کا دل آیات الہی کو سن کر کانپ جاتا ہے، آپ کا دل ذکر اہل بیت سے مطمئن ہوتا ہے۔ آپ صحیح ٹریک پہ ہیں، مرض میں نہیں ہیں، لیکن پیش کر دیا میں نے تاکہ پتہ تو ہو مرض کیا ہے۔ آپ صحیح جا رہے ہیں۔ اس صحیح جاتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ دل اللہ کو دینا ہے۔ شدید محبت کا حق صرف خدا کا ہے۔ اگر میرے جوان بچے صرف اتنا یاد رکھ لیں، وہ جو برننگ ڈیزائر ہے، وہ جس کو کبھی بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے، کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی قیمت پر، یہ محبت نہیں دوں گا، باقی ہر چیز دے دوں گا، وہ محبت خدا کی ہے۔ اس کے بعد دیکھو یہ محبت تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے، تمہاری اس دنیا کو کتنی خوبصورت کرتی ہے۔ دوسروں کو پتہ نہیں چلے گا، دوسروں سے سرٹیفکیٹ نہ لو۔ ابھی آپ آج کل الحمدللہ جلوسوں میں ہیں، کل آپ جلوس میں شرکت کریں گے، اور کل کے جلوس میں بھرپور شرکت کریں۔ کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں، کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ جلوس کا روٹ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ تمام مومنین سے اپیل کر رہا ہوں بھرپور شرکت کریں اور کسی بھی اس قسم کی سازش کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صل علی محمد۔ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ علم جو ہمارے ہاتھوں میں ہے ہمیں عباس سے ملا ہے۔ عباس سے صرف علم نہیں ملا، عباس سے ہم نے شجاعت بھی لی ہے، عباس سے ہم نے شہادت کا جذبہ بھی لیا ہے۔ ہمارے دلوں پر دعائے زہرا ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم دلوں کو زندہ کرنے کے بعد گھروں کو نہیں چلے جائیں گے، دل والے ہی میدان عمل میں اترتے ہیں۔ خدا کرے یہ خبریں ٹھیک نہ ہوں، اور جو لوگ اس قسم کی سازش کرنا چاہتے ہیں وہ رسوا ہو چکے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کی بھرپور شرکت سے وہ مزید رسوا ہوں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ غزوہ تبوک بڑا دور ہے، تبوک 700 کلومیٹر مدینہ سے دور ہے۔ رسالت مآب تشریف لے جا رہے تھے، اصحاب ساتھ تھے، راستے میں کچھ اصحاب راستہ ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ ایک منزل آئی، ابو ذر نظر نہیں آئے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو ذر نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا نہیں، ابو ذر ساتھ چھوڑنے والوں میں نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد، کچھ دیر بعد ایک شخص آتا ہوا نظر آیا۔ رسول خدا نے دعا کی کہ خدا کرے یہ فرد ابو ذر ہو۔ ابو ذر جب نزدیک آیا تو پیاس سے ہلاک ہو رہا تھا۔ کاروان تک پہنچتے ہی وہ پیاس سے بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے کہا اسے پانی نہیں ملا، پیاس کی شدت سے ابو ذر بے ہوش ہو گئے۔ دوسرے نے کہا اس کے پاس تو مشکیزہ ہے، یہ خود مشکیزہ لے کے آ رہا ہے، تو پیاس سے بے ہوش کیسے ہوا؟ پانی پلایا، ہوش میں آیا، پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہا راستے میں مجھے ایک چشمہ ملا، چشمے کا پانی بہت میٹھا تھا، بہت ٹھنڈا تھا، میں نے مشکیزے میں بھرا اور پھر میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول خدا نہ پئیں اور میں پی لوں، میں یہ پانی لے کے آیا ہوں، پہلے آپ پئیں گے پھر میں پیوں گا۔
اللہم صلی علی محمد. یہ علی والے ہیں، علی والوں کو پہچانو. حضرت عباس جب 4 سال کا سن تھا، گلی میں تھے، کسی جگہ تھے، کسی شخص کے پاس انگور تھے. کہا بیٹا یہ انگور کھا لو، یہ اپنا حیدر تعال، حیدر کے بیٹے آؤ یہ انگور ہدیہ دے دو. قبول نہیں فرمایا، اصرار کیا. کریم کرم کو قبول بھی کرتا ہے، کریم دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے، قبول کرتا ہے. لیا اور لے کر دوڑ پڑے، سیدھا حسین کے گھر آئے. دق الباب کیا، حسین نے گود میں بٹھایا. کہا کیا لائے ہو؟ کہا مجھے انگور ملے، پہلے آپ کھائیے پھر میں کھاؤں گا. 4 سال کا عباس ہے، صرف فرات میں اتر کے پانی نہیں چھوڑا. جانتے ہو کسی عالم نے خواب میں دیکھا امام زمان کچھ خطوط دیکھ رہے ہیں، کچھ پہ امضا فرماتے ہیں، کچھ کو سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں. کچھ خط ایسے ہوتے ہیں جسے پہلے چومتے ہیں پھر امضا کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ امام یہ خط کون سے ہیں جنہیں آپ چومتے ہیں؟ کہا یہ وہ خط ہیں جنہیں عباس کی زری میں لوگوں نے ڈالا ہے. جو خط عباس کے نام کے ساتھ آئے اسے امام زمانہ چومتے ہیں. عباس کی منزلت، آخری منزلت بیان کر دوں، باقی سب سمجھ میں آ جائے گی. ان لعمی العباس درجۃ یغبطها جمیع الشہداء. جنت میں، آخر جنت ہے، جنت میں عباس کے مرتبے کو دیکھ کے سارے شہداء رشک کریں گے. سارے شہداء جانتے ہو؟ سید الشہداء حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ. شہداء میں کون ہے؟ جعفر ذی الجناح. جنت میں پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے مقام عباس کو دیکھ کے رشک کریں گے. اس سے بڑی منزلت اگر عباس کی بیان کر سکوں، جب جناب سیدہ محشر سے گزریں گی، مقام شفاعت پر آئیں گی، رسول خدا جناب فاطمہ سے ارشاد فرمائیں گے یا فاطمہ میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لائے ہو؟ بیٹی امت کی شفاعت کے لیے کیا لائے ہو؟ جناب سیدہ کہیں گی عباس کے 2 شانے لے کر آئی ہوں. الہی ما ذنب ہذین الکفین، اے میرے پروردگار مجھے یہ بتایا جائے میرے بیٹے کے ان بازوؤں کا گناہ کیا تھا. اجرکم علی اللہ. کون عباس کی عظمت کو پہچان سکتا ہے؟ عباس وہ ہے جس پر زہرا ناز کرتی ہے. عباس جب کربلا میں آئے تو اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ آئے اور اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ آئے. 3 بھائی ہیں اور 2 بیٹے ہیں. بھائیوں کی عمر 13 سال ہے، 16 سال ہے، 21 سال ہے. بیٹوں کی عمر 14 سال ہے، 17 سال ہے. جب خود عباس کو مولا نے اذن جہاد نہ دیا تو کہا میرے بچوں کو اور میرے بھائیوں کو اجازت دیجئے یہ جہاد کر سکیں. مولا نے اجازت دی. عباس نے سب سے پہلے محمد کو تیار کیا. جانتے ہو محمد عباس کا بیٹا ہے، اور جو قمر بنی ہاشم کا بیٹا ہو اور چھوٹا بیٹا ہے 14 سال کا ہے. امام نے پوچھا پہلے اب محمد کو کیوں بھیج رہے ہو؟ کہا مجھے سب سے زیادہ پیار محمد سے ہے. آپ پر سب سے پہلے مما تحبون کو قربان کروں گا. سلام ہے عباس کو. عباس کی نگاہوں کے سامنے عباس کے بھائی قتل ہوئے، لیکن عباس کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. جب شیر کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہ ہو تو بزدل شیر ہو جاتے ہیں.
عباس کی نگاہوں کے سامنے عباس کے بھائی کا سر تن سے جدا کیا. عباس نے صبر کیا. عباس دیکھتے رہے, لیکن عباس جب آپ نہ رہے, آپ کے بھائی کا سر تن سے جدا ہوا. بہن دیکھ رہی تھی. ام کلثوم صبر نہ کر سکی. جب ام کلثوم آگے بڑھی, مقتل کہتا ہے کہ حادثہ کربلا کا, تاریخ کربلا کا پہلا تماچا ام کلثوم کے رخسار پر پڑا. فَلَطَمَهَا لَطْمَةً حَسَرَ وَجْهَهَا. اجرکم علی اللہ. عباس نے صبر کیا. عباس کو اجازت نہیں ملی, جنگ کی اجازت نہیں ملی. جب بھی جنگ کی اجازت لینا چاہتے مولا فرماتے تھے عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے, اگر تو نہ رہے گا میرا لشکر بکھر جائے گا. ایک دفعہ جب دوبارہ پوچھا, جب امام نے فرمایا تو میرے لشکر کا علمدار ہے, عباس نے دائیں دیکھا, عباس نے بائیں دیکھا, کہا مولا اب وہ لشکر ہی کہاں. اب وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمبردار ہوں. یہی گفتگو ہو رہی تھی. سکینہ آئی, مشکیزہ لے کر آئی. بابا پیاس مارے جا رہی ہے, العطش العطش کی صدائیں ہیں. مولا نے فرمایا عباس پانی کی سبیل کرو, جاؤ جا کے بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ. عباس کو دریا فتح کرنے کی اجازت ملی, لشکر فتح کرنے کی اجازت نہ ملی. عباس دریا میں اترے, مشکیزے کو بھرا, چلو میں پانی لیا, بتایا اشقیا کو کہ دریا میرا ہے, لیکن حسین سے پہلے عباس لب نہیں تر کر سکتا. دریا سے نکلے, مشکیزہ دائیں شانے پر ہے. فوجوں نے چھپ کے حملہ کرنا شروع کیا. ایک لعین نے درخت کے پیچھے چھپ کر عباس کے دائیں شانے پر وار کیا. عباس کا دایاں شانہ شہید ہوا. عباس کو شانے کی فکر نہیں ہے, مشکیزے کی فکر ہے. مشکیزہ بائیں شانے پر رکھا, اب بڑھتے چلے گئے, بایاں شانہ بھی شہید ہوا. عباس نہ رکے, دندانوں میں مشکیزہ لیا, جسم کو ڈھال بنایا. تیر آئیں, تلوار آئیں, نیزے آئیں, عباس بڑھتا رہا. لیکن مقتل نے ایک لفظ لکھا ہے وَجَاءَ سَهْمٌ, ایک تیر آیا. وَقَعَ بِالرُّقْيَةِ, مشکیزے میں پیوست ہوا, پانی بہنا شروع ہوا. عباس کی جان نکل گئی. فَوَقَفَ عَبَّاسَ تحیرا, عباس حیران ہے. عباس رک گیا اور گھوڑے کا رخ موڑ لیا. اجرکم علی اللہ. سانس لے لیجیے, مجھ میں بھی دم نہیں ہے. خدا کرے یہ مصائب پڑھ سکوں, خدا کرے آپ سن سکیں. کیسے عرض کروں, وہ جس کے قریب کوئی نہیں آ سکتا تھا, اب جب اس کے شانے شہید ہو گئے, اب جب اس کی امید ٹوٹ گئی, پانی نے عباس کے قلب میں آگ لگا دی ہے. پانی بہ گیا, عباس کے قدم رک گئے. اعداء نے آ کر عباس کو گھیر لیا. عباس کے علاوہ اکبر کو بھی گھیرا تھا اور امام حسین کو بھی گھیرا تھا. مقتل نے لکھا ہے کہ امام نرغہ اعداء میں آگے, علی اکبر نرغہ اعداء میں آگے,
یہاں مقتل لکھتا ہے وَأَحَاطُوا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، جو جہاں تھا اپنی جگہ چھوڑ دیا، سارا لشکر عباس پر ٹوٹ پڑا۔ عباس کے بازو نہیں ہیں، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، لیکن یہاں ختم نہیں ہوا۔ جب مسلم تنہا رہ گئے تھے کوفہ میں، مسلم تنہا رہ گئے، ابھی مسلم کے ہاتھ تھے، مسلم کے ہاتھ میں تلوار تھی، لیکن لعینوں نے پتھر مارنا شروع کیے۔ مسلم نے کہا مسلمان کبھی مسلمان کو پتھر مارتے ہیں، لعینوں پتھر کیوں مار رہے ہو؟ جانتے ہو پتھر عباس کو کیوں مار رہے تھے؟ زری پر، زرہ پر اگر تلوار ماری جائے زرہ نہیں ٹوٹتی، نیزہ مارا جائے زرہ نہیں ٹوٹتی، تیر مارا جائے زرہ نہیں ٹوٹتی، لیکن اگر پتھر مارے جائیں زرہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لعینوں نے اتنے پتھر برسائے، عباس کی زرہ ٹوٹ گئی، عباس کا سینہ ظاہر ہوا، حرملہ نے تیرے سے شعبہ جوڑا، عباس کو قلب حسین یاد آ گیا، فوقع سہم ذات ثلاث شعب علی صدرہ، سینہ عباس پر تیرے سے شعبہ لگا، تیرے سے شعبہ پیوست ہے۔ عباس اب اس پر موجود ہیں، لیکن وہ وقت بھی آیا جب گرز آہنین لگا، عباس گھوڑے پر نہ سنبھل سکے۔ یہ وہ مصیبت ہے جو جناب سیدہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی ذاکر یہ مصائب نہ پڑھے جناب سیدہ گلا کرتی ہے، اگر کوئی عزادار ان مصائب پر نہ روئے۔ اجرکم علی اللہ، کیسے کہوں، عباس سنبھل نہیں پا رہے، عباس زمین کربلا کی طرف نزول کر رہے ہیں۔ نزول کیوں کر رہے ہیں؟ اتنے تیر بدن میں ہیں کہ لگ رہا ہے علی عباس پرواز کر رہے ہیں، زمین کی طرف آنا شروع کیا۔ فاطمہ نے لحد چھوڑا، خدا کے ہاں درخواست کی، یا اللہ میرے بیٹے کی خیر، بیٹا عباس، بھیا حسین کو مدد کے لیے پکارو، یہ پہلا موقع ہے۔ عباس نے حسین کو بھائی کہا، اخی ادرک اخاک، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ جو کربلا گئے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بارگاہ عباس کہاں ہے؟ مخیم کہاں ہے؟ جب عباس نے بھائی کو پکارا، حسین بڑی تیزی سے آئے، لیکن حسین کو آنے سے پہلے یہ ہزاروں اشقیاء جو عباس کے گرد موجود تھے، یہ واحد شہید ہے جس کو اس وقت لوٹا گیا، اس وقت تاراج کیا گیا جب ابھی جان باقی تھی۔ لشکر اعداء ٹوٹ پڑا، کسی نے قمیص چھینی، کسی نے زرہ چھینی، کسی نے تلوار چھینی، جو چھین سکتا تھا اس نے چھینا۔ دیکھا حسین تشریف لا رہے ہیں، علی کا بیٹا آ رہا ہے، لیکن علی کا یہ بیٹا ابھی بے دست و پا ہے۔ علی کا کینہ جن کے دلوں میں تھا، انہوں نے ایک ایسا عمل کیا، شاید بیان کر سکوں، شاید بیان نہ کر سکوں، حتی قطعوا رجلے، ملعونوں نے اس شہزادے کے 2 ہاتھ تو شہید تھے ہی، پاؤں بھی کاٹ دیے۔
نہیں معلوم عباس کے مصائب پہ گریہ کروں یا حسین کے دل پہ گریہ کروں. حسین تشریف لا رہے ہیں, اپنے بھیا کو اس حالت میں کیسے دیکھیں گے؟ قمر بنی ہاشم کو اس حالت میں کیسے دیکھیں گے؟ صبح سے بڑے لاشیں دیکھے ہیں لیکن ایسا لاشا نہیں دیکھا. حسین تشریف لائے, عباس کے سرانے آ کے بیٹھے, عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا, عباس نے سر جھٹک کر زمین کربلا پر رکھ دیا. پوچھا بھیا ایسا کیوں کیا؟ شہنشاہ وفا نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, وقت آخر غلام کا سر آپ کے زانوں پر ہو اور آپ کا سر خاک کربلا پر. اجرکم علی اللہ. بس آپ کی زحمت تمام. امام نے عباس کو لے جانا چاہا لیکن عباس نے درخواست کی کہ مولا مجھے یہی رہنے دیجئے, میں نہیں جا سکتا, میں وعدہ کر کے آیا تھا. عباس نے کیا کہا, یا تو اس دشت بلا میں دریا نہ ہوتا یا سقائے سکینہ کا مجھے لقب نہ دیا ہوتا. میں سقائے سکینہ ہوں, میں کس طرح بغیر پانی کے جاؤں؟ عباس کو حسین نے وہی رہنے دیا. عباس کی روح پرواز کر گئی. حسین نے اٹھنا چاہا, ایک ہاتھ پہلو پر رکھا, دوسرا ہاتھ دوسرے پہلو پر رکھا. جب اٹھنا چاہتے ہیں اٹھ نہیں پا رہے, نعرہ بلند کیا الان ان کا ذرا ظاہری. عباس تیری موت نے حسین کی کمر توڑ دی. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کے گریے کو قبول کرے. جب آپ کے گریے بلند ہوتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں اللہم ارحم تلک الصرخۃ التی لنا. ان بلند آوازوں پر امام جعفر صادق کی دعائیں ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. حسین جو اٹھ نہ سکا ہو وہ گھوڑے پر کیسے سوار ہو, عباس کا علم اٹھایا, خمیدہ کمر کے ساتھ سوئے خیام چلے. سکینہ نے علم دیکھا, بچوں سے کہا میں نہ کہتی تھی میرے چچا سقا ہیں, میرے چچا سقائے سکینہ ہیں, چلو باپ چچا آ رہے ہیں. پیاس کا دور ختم ہوا لیکن جب علم قریب آیا, جب حسین کے چہرے کی زیارت کی, سکینہ کا بین تبدیل ہوا. بابا علم تو آیا ہے, علمدار کہاں ہے؟ بابا میں پھر پانی نہیں مانگوں گا.